بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح اول کتاب الصلاۃ کا درس نمبر 2 واجب نمازوں کی تعداد کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نمازوں کی تعداد میں مصنف کے نظریہ کی تائید ہوگی، دیگر نظریات کی طرف اشارہ بھی ہوگا اور مصنف کے نظریہ کی بہتری کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کے نماز ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی کہ آیا یہ نماز ہے یا جنازے کے لیے دعا ہوتی ہے۔ شہید ثانی کا تبصرہ اور تحلیل پیش ہوگی اور نماز احتیاط اور نماز قضا کی حقیقت بھی بیان کی جائے گی۔ چونکہ ان کو واجب نمازوں میں شمار نہیں کیا مصنف نے، تو ان کو کس نماز میں وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، اس کی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَعَدُّهَا سَبْعَةً أَصَدُّ مِمَّا صَنَعَ مَنْ قَبْلَهُ حَيْثُ عَدُّوهَا تِسْعَةً بِجَعْلِ الْآيَاتِ ثَلَاثًا بِالْكَسُوفَيْنِ وَفِي إِدْخَالِ صَلَاةِ الْأَمْوَاتِ اخْتِيَارُ إِطْلَاقِهَا عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِاخْتِيَارِهِ فِي الذِّكْرَى وَنَفْيُ الصَّلَاةِ عَمَّا لَا فَاتِحَةَ فِيهَا وَلَا طَهُورَ وَالْحُكْمُ بِتَحْلِيلِهَا بِالتَّسْلِيمِ يُنَافِي الْحَقِيقَةَ۔ وَعَدُّهَا سَبْعَةً، واجب نمازوں کو شمار کرنا 7، أَصَدُّ مِمَّا صَنَعَ مَنْ قَبْلَهُ، اس نظریے سے زیادہ بہتر، محکم اور مضبوط تر ہے کہ جو علامہ شہید اول سے پہلے علماء نے انجام دیا ہے۔ حیث عدوہا تسعۃ، کہ انہوں نے واجب نمازوں کو 9 شمار کیا ہے۔ بجعل الآیات ثلاثاً، کہ وہ نماز آیات کو 3 شمار کرتے ہیں۔ بالکسوفین، کہ ان میں 2 نمازیں تو سورج گرہن، چاند گرہن اور زلزلہ وغیرہ کی، تو کسوفین کو 2 علیحدہ شمار کرتے ہیں، اور دوسری جو آیات اور نشانیاں ہوتی ہیں، سرخ آندھی ہو یا شدید قسم کی جس سے ڈر اور خوف پھیلتا ہے، تو اس پر بھی جو ہے نا ان کو علیحدہ شمار کیا ہے۔ تو اس طرح ہو گیا کہ 6 دوسری نمازیں ہو گئیں، اور نماز آیات کو انہوں نے 3 شمار کر لیا ہے، نماز سورج گرہن، نماز چاند گرہن اور دوسری آیات اور نشانیاں جن سے خوف اور ہراس پھیلتا ہے، تو اس سے بھی نماز واجب ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو 9 شمار کیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول کا انہیں 7 شمار کرنا زیادہ بہتر، مضبوط اور محکم ہے دوسرے علماء کے شمار کی نسبت، کہ انہوں نے نماز آیات کو 3 شمار کیا ہے۔ اس طرح تو پھر بہت زیادہ جو ہے تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ محقق حلی نے معتبر میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ نماز آیات کو 3 شمار کرتے ہیں، خود آیات، زلزلہ اور کسوف۔ وَفِي إِدْخَالِ صَلَاةِ الْأَمْوَاتِ اخْتِيَارُ إِطْلَاقِهَا عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کو شہید اول نے واجب نمازوں میں داخل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اختیار و اطلاقہا علیہا، کہ وہ یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ نماز کا اطلاق اور استعمال نماز جنازہ پر بطریق الحقیقت الشرعیہ، یعنی اس کو حقیقت شرعیہ کے عنوان سے وہ نماز مانتے ہیں۔
جب واجب نمازوں کی تعداد بیان کر رہے تھے تو شہید اول نے اس کو واجب نمازوں میں شمار کیا ہے، نماز جنازہ کو۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ واجب نمازوں میں اس کو شمار کر رہے ہیں تو وہ یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ نماز جنازہ حقیقت شرعی میں کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے، در حقیقت یہ نماز ہوتی ہے۔ حقیقت شرعیہ اور متشرعہ جو ہے پہلے شرح العلوم اول کے آغاز میں بھی گزر چکی ہے، جہاں پر انہوں نے طہارت کی تعریف کی تھی، استعمال و طہور مشروط بالنیہ۔ وہاں پر بیان ہوا تھا کہ بنا برین کے حقیقت شرعیہ ثابت ہو، یعنی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو شرعیت میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی یہ جناب علی آپ نے لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے، پھر ان لغوی معنی کو چھوڑ کر یہ جدید معنی شرعیہ میں استعمال ہونا شروع ہوئے۔ اب ایک مرتبہ یہ اس جدید معنی میں حقیقت شرعیہ بن گئے، خود اہل بیت کے دور میں، اور نبی اکرم جو شارع ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے دور میں یہ اس میں حقیقت بن گئے تھے، بغیر ان کو قرینے کے استعمال کیا جاتا تھا، اور جب یہ لفظ بولا جاتا تھا تو اس سے وہ حقیقی طور پر وہ معنی سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ہے حقیقت متشرعہ، یعنی یہ اپنے لغوی معنی کو چھوڑ کر شرعی معنی میں استعمال ہو گئے، لیکن نبی اکرم کے دور میں یہ حقیقت کی حد تک نہیں پہنچے، بلکہ بعد میں اصحاب کے دور میں یا اہل بیت جو ہیں ان کے دور میں یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ان معنی میں حقیقت ہو گئے۔ تو بہرحال نماز، یہ نماز جنازہ، آیا یہ شرعیت کے لحاظ سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب شہید اول اس کو نمازوں میں شمار کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے حقیقت میں نماز شمار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِاخْتِيَارِهِ فِي الذِّكْرَى، اسی نظریے کا صراحت کی ہے مصنف یعنی شہید اول نے کہ وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر ذکر شیعہ جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے تحقیق پیش کی ہے کہ میں نماز جنازہ کو نماز مانتا ہوں۔ اب شہید ثانی اس پر تحقیق پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَنَفِيُ الصَّلَاةِ عَمَّا لَا فَاتِحَةَ فِيهَا، اس چیز سے نماز ہونے کی نفی کرنا کہ جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہوتی، چونکہ روایات میں آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو، الحمدللہ رب العالمین آخر تک نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ اب کہا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اب اس میں جو لائے نفی جنس ہے، آیا فقط اس سے نماز کے کمال کی نفی کرنا چاہتی ہے یا اس کی جنس اور حقیقت کی نفی کرنا چاہتی ہے؟ تو ظاہر یہی ہے کہ جس نماز میں یا جس چیز میں سورہ فاتحہ واجب نہ ہو اس کو حقیقت میں نماز ہی نہیں کہتے۔ یہ نبوی مشہور ہے، فریقین کی کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ وَلَا طَہُورًا، اور نماز کی نفی کی گئی ہے اس چیز سے جس میں طہارت نہ ہو۔ روایت ہے زرارہ بن اعین کوفی نے نقل کی ہے امام باقر علیہ السلام سے، لا صلاۃ الا بطہور، نماز نہیں ہوتی مگر جس میں طہارت ہو، طہارت کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس میں بھی لائے نفی جنس آیا ہے۔ اب یہ فقط کمال کی نفی کرنے کے لیے ہے کہ وہ بھی نماز ہو جاتی ہے جو بغیر طہارت کے پڑھی جائے، لیکن اس کو کمال نماز نہیں کہیں گے، اس کو کمال نماز حاصل نہیں ہوگا۔ یا لائے نفی جنس جو آئی ہے وہ حقیقت نماز کی نفی کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں، جو دو روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز میں سورہ فاتحہ نہ ہو اور طہارت اس میں نہ ہو تو اس سے نماز کی نفی کی گئی ہے، حقیقت نماز کی نفی کی گئی ہے۔ ایک تیسری چیز بھی ہے،
والحکم بتحلیلها بالتسلیم، نماز تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع ہوتی ہے اور پھر بہت ساری دنیاوی چیزیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو نماز کی تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ جو چیزیں حرام ہوئی تھیں وہ کیسے حلال ہوتی ہیں؟ وہ جب سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ بھی روایات میں ہے۔ عبداللہ ابن قداح کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے نبی اکرم کا فرمان روایت کیا ہے، فرمایا افتتاح الصلاۃ الوضوء وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے اور اس کی تحریم تکبیر سے ہو جاتی ہے، یعنی جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پھر دنیاوی حرام ہو جاتی ہیں۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور پھر وہ ساری حرام جو چیزیں ہوئی تھی وہ کب حلال ہوتی ہیں؟ جب سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو ایک تیسرا قرینہ بھی ہے روایات کی روشنی میں کہ نماز کی جو تحلیل ہے اس سے جو خارج ہونا ہے وہ سلام پھیر کے سلام کہنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کو بھی نماز کی حقیقت میں شامل کیا جائے کہ سلام بھی نماز کی حقیقت میں شامل ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز پھر نماز جنازہ کو نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس میں سلام بھی نہیں ہوتا، نماز میت میں سلام نہیں ہوتا۔ نفی الصلاۃ عما لا فاتحۃ فیہا، اس چیز سے نماز کی نفی کرنا جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہوتی، ولا طہور، اور اس میں طہارت بھی نہیں ہوتی، تو اس سے بھی نماز کی نفی کرنا، اور نماز کی تحلیل کا حکم کرنا سلام کے ذریعے، ینافی الحقیقت، یہ تینوں چیزیں حقیقت نماز کی نفی کرتی ہیں نماز جنازہ سے۔ کیوں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے؟ نماز جنازہ میں وضو اور غسل بھی شرط نہیں ہے، بغیر طہارت کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، چونکہ مفصل روایات پہلے کتاب الطہارت میں گزر چکی ہیں۔ نماز جنازہ ایک دعا ہوتی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا ہوتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح نماز جنازہ میں سلام بھی نہیں ہوتا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ شہید اول کے نظریے سے سمجھا جاتا تھا کہ نماز جنازہ حقیقت میں نماز ہوتی ہے، لیکن یہ تین دلیلیں ہیں کہ اس کو ہم نماز حقیقی شمار نہیں کر سکتے۔ وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ صَلَاةُ الْاحْتِيَاطِ وَالْقَضَاءِ فَيُمْكِنُ دُخُولُهُمَا فِي الْمُلْتَزَمِ وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِي الْيَوْمِيَّةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُكَمِّلٌ لِمَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ مِنْهَا وَالثَّانِي فِعْلُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، وَدُخُولُ الْأَوَّلِ فِي الْمُلْتَزَمِ وَالثَّانِي فِي الْيَوْمِيَّةِ وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ۔ فرماتے ہیں واجب نماز کی اقسام میں سے باقی بچ گئی ہیں نماز احتیاط اور نماز قضا۔ نماز قضا بھی تو واجب ہوتی ہے، جس کی نمازیں وقت کے اندر رہ گئی ہوں بعد میں ان کی قضا کرنا واجب ہوتی ہے۔ نماز احتیاط بھی واجب نمازوں میں سے ہے، شکوک کے احکام میں آگے بیان کیا جائے گا، تو اس میں بعض نماز احتیاطیں جو بیان کی گئی ہیں وہ واجب ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سابقہ نماز کا جبران کیا جاتا ہے۔ تو شہید ثانی گویا کہ شہید اول سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے واجب نماز کی اقسام اور انواع اور مختلف قسم کی اس کی کیٹیگریاں بیان کی ہیں، ان میں نماز احتیاط اور نماز قضا نظر نہیں آ رہی، تو ان کو کہاں شامل کریں؟ تو اس میں تین احتمالات ہیں، تین قسم کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ فَيُمْكِنُ دُخُولُهُمَا فِي الْمُلْتَزَمِ، ان دونوں کو نماز ملتزم میں داخل کرنا ممکن ہے۔ نماز احتیاط نماز ملتزم کے اندر داخل ہونا ممکن ہے،
وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ، اسی کو شہید اول مصنف لمعہ نے پسندیدہ قرار دیا ہے، بہتر قرار دیا ہے۔ نماز ملتزم، وہ نماز کے جو انسان اپنے اوپر خود واجب کر لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، منت کر لیتا ہے، عہد و پیمان خدا کے ساتھ کر لیتا ہے اور قسم اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جب وہ بھول چوک کا شکار ہوتا ہے، توجہ نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ شک و شبے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس شک کو زائل کرنے کے لیے اس نے خود اپنے اوپر ایک نماز کو واجب کر لیا ہے، نماز احتیاط کو۔ تو اس عنوان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز احتیاط نماز ملتزم میں شامل ہے، چونکہ اس کی مشہور تو 3 قسمیں ہیں، لیکن یہ بھی انہی میں چلی جائیں گی، چونکہ انسان خود جب توجہ کم کرتا ہے واجب نماز میں تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی نماز میں خلل ہوتا ہے، شک و شبہ ہوتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر اس کو نماز اپنی یعنی کہ بے توجہی کی وجہ سے اپنے اوپر وہ واجب کرتا ہے۔ اسی طرح نماز قضا بھی ہے، نماز ملتزم میں چلی جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ جب انسان وقت پر نماز انجام نہیں دیتا تو پھر اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، وقت کے بعد اس کو اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک احتمال ہے اور مصنف نے اس کو بہتر قرار دیا ہے، پسندیدہ قرار دیا ہے۔ وفل یومیت، اور ممکن ہے کہ ان دونوں کو یومیہ نمازوں میں شامل کریں اور ان کو داخل سمجھیں کہ یہ یومیہ نمازوں میں شامل ہیں۔ لأن الاول مکمل لما يحتمل فواته منها، کیونکہ نماز احتیاط جو پہلی نماز ہے وہ تکمیل کرتی ہے اس چیز کی جس کے نماز یومیہ سے فوت ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ چونکہ نماز احتیاط شکوک و شبہات میں اس محتمل کمی کو پورا کرنے کے لیے واجب ہوتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز احتیاط خود یومیہ کی تکمیل ہے، اس لیے اس کو علیحدہ واجب شمار نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان کو مختلف قسم کے صحیح شکوک پڑتے ہیں تو پھر ان کا جبران کرنے کے لیے، اس رہ جانے والی رکعت کا جبران کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ نماز احتیاط پڑھتا ہے، یومیہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ والثانی فعلها فی غیر وقتها، نماز قضا بھی نماز یومیہ میں شامل ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہی نماز یومیہ ہوتی ہے جو وقت پہ رہ جاتی ہے تو اس کو پھر وقت کے بعد انجام دیا جاتا ہے۔ دوسری نماز وہی نماز قضا نماز یومیہ ہے جس کو وقت کے بعد انجام دیا جاتا ہے۔ اگر وقت کے اندر ہوتا تو اس کو یومیہ کہتے، اگر وقت کے اندر جنالی وہ رہ گئی ہے تو پھر اس کو وقت کے بعد انجام دیتے ہیں، تو یہ وہی یومیہ ہوتی ہے جو وقت کے بعد انجام دی جاتی ہے۔ یہ دوسرا احتمال تھا کہ ان دونوں کو نماز یومیہ میں شامل کر دیں، چونکہ نماز احتیاط تکمیل کرتی ہے احتمالی جو کمی رہ جاتی ہے نماز یومیہ میں، اور نماز قضا وہی نماز یومیہ ہوتی ہے جو وقت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا احتمال بھی ہے، وَدُخُولُ الْأَوَّلِ فِي الْمُلْتَزَمِ وَالثَّانِي فِي الْيَوْمِيَّةِ، ممکن ہے کہ پہلی جو نماز احتیاط ہے وہ نماز ملتزم میں شامل ہو، چونکہ نماز احتیاط اپنی بے توجہی کی وجہ سے جب وہ کسی شک و شبے کا شکار ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز احتیاط نماز ملتزم میں شامل ہے۔ وہ جو منت نظر اور قسم اور عہد و پیمان والی نمازیں ہوتی تھیں، جس طرح وہ انسان اپنے اوپر واجب کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی انسان اپنے اوپر واجب کرتا ہے بے توجہی کی وجہ سے۔ والثانی فی الیومیۃ، اور دوسری جو نماز قضا ہے اس کو یومیہ میں شمار کریں، چونکہ نماز یومیہ ہوتی ہے جو وقت کے اندر نہیں پڑھی گئی تو اس کو بعد میں انجام دیا جاتا ہے۔ وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ، تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس تیسرے احتمال کی اچھی توجیہ ہو سکتی ہے، بہتر ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ نماز احتیاط نماز ملتزم میں چلی جائے، جو کہ انسان اپنے اوپر کیا کرتا ہے؟ واجب کر لیتا ہے اپنی بے توجہی کی وجہ سے، شک و شبے میں پڑھنے کی وجہ سے، اور نماز قضا نماز یومیہ کی وقت کے بعد ادائیگی ہوتی ہے۔
اب جناب علی اس میں ایک بحث کرتے ہیں، اگرچہ وقت بھی اینڈ پہ پہنچ گیا ہے اور یہ عبارت کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ نماز احتیاط کو ملتزم میں شامل کریں اور نماز قضا کو یومیہ میں، تو کہتے ہیں کہ نماز احتیاط وہ مکلف پر شک و شبے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اور وہ خود اپنے بے توجہی کی وجہ سے شک میں پڑھنے کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو واجب کرتا ہے، اور نماز قضا وہ وقت کے بعد وہی نماز یومیہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اس پر تھوڑا سا اشکال ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو نماز ملتزم ہوتی ہے وہ عہد و نظر و منت اور قسم کی وجہ سے انسان اپنے اوپر کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے۔ یہ نماز احتیاط انسان نے اپنے اوپر واجب نہیں کی، بلکہ اس کے واجب ہونے کا حکم شارع کی طرف سے آیا ہے، اس میں مکلف کا کوئی دخل نہیں ہے، انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان دونوں کو یومیہ میں داخل کیا جائے، جیسے کہ دوسرا احتمال تھا۔ بہرحال یہ ایک تحقیقی نکتہ ہے جس پر بعد میں بھی غور و فکر کیا جائے۔